اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت سیدنا علی احمد صابر کلری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلال کے بارے میں ہے۔ بات کریں گے ہم کہ کس قدر پیدائش کے بعد آپ کے اوپر جلال غالب ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کی جائے پیدائش 1196 عیسوی بمقام ہرات افغانستان میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی پیدائش کے 3 دن تک، یعنی جب آپ کی پیدائش ہوئی تو 3 دن تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دودھ نہیں پیا، اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ تو جو آپ کے والد تھے حضرت علی احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کافی پریشانی ہوئی، آپ کافی پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اگر اس نے اور 1-2 دن تک دودھ نہیں پیا تو اس کو مسئلہ ہو جائے گا، یہ بیمار پڑ جائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو یہ وفات پا جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو نماز ادا کرتے کرتے آپ پہ شدید رکعت طاری ہوئی اور آپ وہاں پہ ہی مسجد میں ہی سو گئے۔ تو حضرت سیدنا شیخ کامل شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب الربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خواب میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے علی احمد کبیر، تو اپنے بیٹے کے دونوں کانوں میں 11 دفعہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یہ پڑھ کے پھونک مارو، کیونکہ آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتوں کے پوتے تھے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے تھے ان کے پوتے تھے آپ حضرت علی احمد کبیر صابر کلری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک کے پوتوں کے پوتے تھے، اور آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سگے بھانجے تھے۔ تو آپ کے والد محترم حضرت علی احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گھر جا کے آپ کے کانوں میں 11 دفعہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھ کے پھونک ماری تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جیسے پھر جوان ہوئے، پھر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں بھیج دیا، ان کی خانقاہ میں بھیج دیا۔ پھر جیسے وہاں پہ بھی آپ کی یہی کیفیت تھی کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں چلے جاتے، اپنے حجرے میں چلے جاتے اور ساری رات ریاضت و عبادت و مجاہدات میں گزارتے، اور پھر صبح فجر کے بعد وہاں اپنے حجرے سے نکلتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر بچپن سے ہی جلال غالب رہتا تھا۔ تو آپ کی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بہن تھی، جو ہمشیرہ تھی، حضرت بی بی جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ حضرت علی احمد صابر کلری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ تھی، وہ آپ سے ملنے آئی آپ کی خانقاہ میں۔ تو آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں مجھے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ شادی کے قابل نہیں ہیں۔ تو حضرت سیدنا بی بی جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میں غریب ہوں اس لیے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے نہیں دے رہے۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، میں اس لیے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو نہیں دے رہا کہ ان کے اوپر جلال غالب رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر وقت فنا رہتے ہیں، تو اس کو کسی کی بھی کوئی ہوش نہیں ہے، نہ کھانے کی نہ پینے کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول تھا کہ کئی ہفتے تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی احمد صابر کلری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حق صابر یا صابر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی ہر وقت مجاہدے
کی حالت میں رکھتے تھے، اپنے پیٹ کو زیادہ تر آپ خالی ہی رکھتے تھے۔ یہ آپ کا بچپن سے ہی معمول تھا، کیونکہ جیسے آپ پیدا ہوئے تب بھی آپ نے 3 دن تک ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے بھی آپ جوان ہوتے گئے تب بھی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ سارا دن بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں لوگوں کو لنگر بانٹتے، لوگوں کو لنگر تقسیم کرتے رہتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے رہتے، لیکن آپ سارا دن افاقے سے رہتے۔ تو یہ آپ کا کثرت سے معمول تھا بھوکا رہنا، یعنی آپ اپنے پیٹ کو زیادہ تر خالی رکھتے تھے اور مغرب کے بعد مجاہدات اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور فجر کے بعد پھر اپنے حجرے سے مبارک سے نکلتے تھے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہمشیرہ تھی، حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ تھی سیدہ بی بی جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ضد کی کہ نہیں، آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مان گئے۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ نہیں مان رہی تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی ہو گئی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی سے۔ تو جب رات ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا مصلی بچھایا اور آپ ذکر و اذکار اور عبادات میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ رات کے 2/3 حصے گزر گئے۔ تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کو پریشانی ہوئی، تو آپ نے کہا کہ چلے میں سلام بلاتی ہوں، شاید پھر آپ کو پتہ چل جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بی بی تو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی ہوں، آپ کی مجھ سے شادی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری کون زوجہ؟ یہی آپ کا فرمانا تھا کہ اس قدر جلال آپ کی آنکھوں سے ظاہر ہوا کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ اسی وقت جل گئی۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ کافی پریشان ہوئے۔ آپ نے اپنی بہن حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا، دیکھا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ شادی کے قابل نہیں ہے، اس کی شادی نہ کرو۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دلی کی ولایت دے کے پاک پتن سے دلی روانہ کر دیا، حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دلی روانہ کر دیا۔ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک چھوٹے بچے نے، اب چھوٹے بچوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، ایک چھوٹے بچے نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرے کے سامنے پیشاب کر دیا، تو وہ اسی وقت وہاں پہ مر گیا۔ جو چھوٹا بچہ تھا اس کی اسی وقت وہاں سے روح پرواز کر گئی۔ بعض روایات میں 2 بچوں کا ذکر آتا ہے، بعض میں 1 کا ذکر آتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر ہر وقت جلال طاری رہتا تھا، آپ ہر وقت غضبناک حالت میں رہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے لوگ آپ سے کافی زیادہ ڈرتے تھے آپ کی گستاخی کرنے سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے یا صمد کی آپ نے بہت زیادہ ریاضت فرمائی، بہت زیادہ آپ نے یا صمد کا ذکر کیا اور مقام صمدیت پر فائز ہوئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔